اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہزاروں سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی آسمان پہ بلڈ مون ہوا ہے انسانوں کے دلوں میں خوف، حیرت اور سفاکیت نے جنم لیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں میں بڑی سوچ سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں ٹیکٹونک پلیٹس میں کوئی ہلجل ہو سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، مٹی کا کٹاؤ جیسے لینڈ سلائڈنگ کی بات کی ہے میں نے وہ ہو سکتی ہے، فصلوں کے اور خوراک کے بحران دنیا میں نظر آ سکتے ہیں، کموڈٹی سپر سائیکل آ سکتا ہے، بہت حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ ورگوں میں یہ امپیکٹ لگے گا تو یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں نہیں ٹھہرے گا۔ تو مٹی کا کردار یہ ہے کہ مٹی استحکام ہے، مٹی معیشت ہے، مٹی زراعت ہے، مٹی ہیلتھ کی علامت ہے۔ تو جب یہ لگتا ہے تو پھر زمینی حقائق بالکل ہل جاتے ہیں، کوئی فزیکل ورلڈ میں تبدیلی جو ہے نا وہ کوئی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا پیوریفیکیشن کا عمل جو ہے نا وہ دنیا میں ایک بڑی تیزی سے یہ بھی شروع ہوگا کیونکہ نیگیٹو طاقتیں پرووک ہوں گی، وہ پازیٹیو طاقتوں کے سامنے آئیں گی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک گلوبل آپریشن شروع ہوگا۔ گلوبل آپریشن تکلیف دے تو ہو سکتا ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اسٹاک مارکیٹس کریش ہوگی، آئل کی پرائسز ہوں گی، سونا اتار چڑھاؤ ہوگا، اور یہ جو میں نے آخری بات کی ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بڑا مالیاتی ادارہ دنیا میں دیوالیہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جی کیا یہ بلڈ مون جو ہے وہ جنگوں کو بھڑکائے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ بلڈ مون جو ہے اس میں اس وقت جو امپیکٹ ہے وہ مارس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، اور مارس گریک میتھ میں خون ریزی کا، جنگ کا دیوتا ہے۔ ایسی صورت میں پورے گلوب کے اوپر جو ہے وہ ریاستوں کے جو بیسک ستون ہیں ان کے درمیان ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ بہت بڑے بڑے ملکوں کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس کے اوپر سائبر اٹیکس ہوں گے، ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہو جائے گا، ڈیٹا لیک ہوگا، دنیا میں ہلچل مچ جائے گی، ان کا ڈیٹا جب باہر آئے گا ہو سکتا ہے یہ 1 دن میں، 10 دن میں، 10 مہینوں میں یا کچھ سالوں میں یہ چیزیں فوری نظر نہ آئیں، لیکن آپ کو آنے والے وقت میں اس بلڈ مون کے امپیکٹ دنیا میں حالات بدلنے کی صورت میں یقیناً نظر آ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ چاند گرہن ہمارے دروازے پہ دستک دے چکا ہے۔ چاند گرہن جو ہے اس کے امپیکٹس بڑی تیزی سے پڑ رہے ہیں، اور سورج گرہن اور چاند گرہن کے درمیان کا جو شیک اینڈ سچویشن تھا اس میں یہ چیزیں بہت تیز ہو گئیں، اور 3 مارچ سے لے کے اگلے 15 دن یعنی 18 مارچ تک اس کے امپیکٹ بہت زیادہ رہیں گے، اور بلکہ یہ صرف 18 مارچ کو ختم نہیں ہوں گے، اگلے 3-4 مہینے یہ امپیکٹس جو پڑ چکے ہوں گے وہ کم از کم 3-4 مہینے کیری آن کر جائیں گے۔ جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ 3 مارچ کو 2026 کو یہ گرہن لگے گا، 1:45 پاکستان کے ٹائم کے مطابق +5:00 GMT کے مطابق یہ شروع ہوگا، اور میکسیمم ہوگا 4:34 PM کے اوپر یا 4:35 PM کے اوپر، اور یہ ایکلپس ختم ہوگا 7:20 PM کے اوپر۔ 5 گھنٹے 35 منٹ ڈیوریشن کا یہ گرہن ہے، جس میں ٹوٹل بلڈ مون جو ہوگا وہ 1 گھنٹے 1 آور پلس کے حصے میں لگے گا۔ پاکستان میں یہ مکمل طور پہ تو دکھائی نہیں دے گا لیکن پارشلی ضرور دکھائی دے گا، خاص طور پہ یہ ایشیا میں بہت زیادہ دکھائی دے گا، گلف میں، ایشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، نارتھ اینڈ سینٹرل امریکہ، پیسیفک اوشین میں نظر آئے گا۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ انٹرنیشنلی یہ چیزوں کو بہت زیادہ پرووک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چونکہ چاند گرہن کے اثرات سورج گرہن سے بھی زیادہ جو ہے ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی اسی طرح آتا ہے۔ ورلڈ وائڈ افیکٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ بلڈ مون تو میں بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ بلڈ مون جو ہے وہ نیگیٹو طاقتوں کو پرووک کرتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ طاقتیں جو دنیا میں اپنا قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں، خاص طور کے اوپر صہیونی ریاستیں، ان کو یہ سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسی صورت میں بہت ساری پرانی تہذیبیں اس بلڈ مون کو جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی، پہلے اس کے اوپر ذکر کر لیتا ہوں کہ ہسٹری میں اس کا کیا امپیکٹ تھا، اور پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو امپیکٹ اس وقت ورلڈ وائڈ ہوں گے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ میں بالکل چھوٹا چھوٹا کر کے جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بلڈ مون جو ہے یہ پوری دنیا میں ہزاروں سالوں سے بڑا ہی پراسرار طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ چونکہ نیگیٹو طاقتوں کو پروموٹ کرتا ہے تو چیزیں بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہیں اور دباؤ بھی لے آتی ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہزاروں سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی آسمان پہ بلڈ مون ہوا ہے انسانوں کے دلوں میں خوف، حیرت اور سفاکیت نے جنم لیا ہے۔
یہ تینوں چیزیں میں بڑی سوچ سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب جو ہوتی تھی، قدیم بابل کے لوگ جب بھی بلڈ مون ہوتا تھا اس کو اپنے بادشاہ کی زندگی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور ایسی صورت میں میسوپوٹیمین کنگ جو ہیں وہ روپوش ہو جاتے تھے، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے تھے، اور تخت کے اوپر کسی جو ہے فکٹیشیس بادشاہ کو، فرضی بادشاہ یا کوئی غلام کو جو ہے وہ بادشاہ بنا کے کچھ دن کے لیے بٹھا دیا جاتا تھا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر کوئی نحوست آئے گی تو وہ پھر اصلی بادشاہ کی بجائے اس فرضی بادشاہ کے اوپر آ جائے گی۔ ان کا تہذیب جو تھی وہ بہت پرانی تہذیب ہے۔ ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں یہ جو ہے ساؤتھ امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کا ٹرائبس کے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑا کوئی دیو ہے کل چیتا چاند کو کھاتا ہے نا، تو چاند کا جو خون بہتا ہے وہ بلڈ مون ہوتا ہے۔ تو وہ اس بات میں محسوس کرتے تھے کہ چاند جو ہے وہ جب زخمی ہو کے اپنا امپیکٹ زمین پہ ڈالے گا تو وہ انسانوں کو کھا جائے گا، اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ بہت سارے ریچولز کرتے تھے جس میں جو ہے وہ کچھ کتوں کو مارنا یا اس قسم کی چیزوں کا کوئی کام بھی ہوتا تھا کہ وہ کتے جب چیخیں مارتے تھے یا روتے تھے تو وہ شور پیدا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ وہ جو چیتا ہے جو چاند کو کھا رہا ہے وہ بھاگ جائے اور تاکہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ انڈین جو ہے وہ میتھ، ویدک اسٹرالوجی میں اور ویدک میتھ میں جو ہے راہو اور کیتو کی جو چھایا ہے اس کو گرہن مانا جاتا ہے، چاند گرہن، اور ایسی صورت میں انڈین میتھ میں دریاؤں میں اسنان کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا تھا تاکہ ان کے اوپر پڑنے والی نیگیٹیوٹی کو یہ پانی زائل کر سکے۔ اور ایسی صورت میں جب کہ بلڈ مون ہو، آسمان پہ چل رہا ہو، لوگ کھانا پینا جو ہے وہ بنانے سے پرہیز کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ جو زہریلی شعائیں ہیں، یہ جو گرہن کی شعائیں ہیں ان کے خیال میں زہریلی، وہ کھانے کو زہریلا کر دیں گی جس سے کھانے والا جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ جو افریقن ٹرائبس ہیں خاص طور پہ بٹمبیڈا کچھ ایسے ان کا نام ہے، اب چونکہ ان کی پروننسیشن مجھے نہیں آتی، ٹوگو یا بینن قبائل ہیں یا بٹمبیڈا جو ہے وہ قبائل ہیں، تو وہ قبائل جو ہیں وہ چاند گرہن اور خاص طور پہ بلڈ مون جو ہے اس کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ یہ سورج اور چاند کی لڑائی ہے، اور ایسی صورت میں وہ لوگ جو ہے وہ اپنی پرانی دشمنیوں کو ختم کر لیتے تھے، صلح کی طرف جاتے تھے۔ لیکن ان کے یہ جو قبائل ہیں ان میں بلڈ مون جو ہے یہ امن کا پیغام بھی جو ہے ایک لاتا ہے، ایک یہ بھی ان کی امپیکٹ رہا ہے۔ دوسرا جو اہم ترین چیز ہے ورگو، یہ ورگو میں گرہن لگ رہا ہے، اور ورگو کیا ایلیمنٹ ہے؟ مٹی، اور مٹی جو ہے وہ بیسیکلی ارتھ ایلیمنٹ جو ہے اس کا تعلق انفراسٹرکچر سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے مٹی کا عام حالات میں پاکیزگی سے بھی ہوتا ہے، یعنی تیمم بھی مٹی سے ہوتا ہے، اور مٹی جو ہے وہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ ورگوں میں یہ امپیکٹ لگے گا تو یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں نہیں ٹھہرے گا۔ تو مٹی کا کردار یہ ہے کہ مٹی استحکام ہے، مٹی معیشت ہے، مٹی زراعت ہے، مٹی ہیلتھ کی علامت ہے۔ تو جب یہ لگتا ہے تو پھر زمینی حقائق بالکل ہل جاتے ہیں، کوئی فزیکل ورلڈ میں تبدیلی جو ہے نا وہ کوئی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ورگو جو ہے اس کا رولر پلانٹ مرکری ہے، مرکری سوچ کا پلانٹ ہے، اور خاص طور پہ عقل اور مواصلات، یہ کمیونیکیشن کا جو ہے وہ سارا یا ڈیٹا کا مالک ہے۔ تو اس گرہن میں دنیا بھر میں سسٹم جو ہے نا، سسٹمز، بینکنگ سسٹم ہوں، آپ کے جو آپ کی مارکیٹس ہوں، اس کے سارے سسٹمز ہوں، ہیلتھ کے سسٹمز ہوں، اس میں وہ خرابیاں سامنے آئیں گی، اور وہ خرابیاں سامنے آئیں گی جو کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ خرابیاں آنے والے وقت میں بہتری کا باعث بنیں گی، کیونکہ وہ خرابیاں جب سامنے آئیں گی تو ان کا علاج شروع ہو جائے گا۔ دوسرا پیوریفیکیشن کا عمل جو ہے نا وہ دنیا میں ایک بڑی تیزی سے یہ بھی شروع ہوگا، کیونکہ نیگیٹو طاقتیں پرووک ہوں گی، وہ پازیٹیو طاقتوں کے سامنے آئیں گی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک گلوبل آپریشن شروع ہوگا۔ گلوبل آپریشن تکلیف دے تو ہو سکتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ بہتری کی طرف جائے گا، اس کا ورگوں کی وجہ سے امپیکٹ آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا تھوڑا ان بحرانوں کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ عالمی اثرات اس وقت آ رہے ہیں اور جو چیزیں اس وقت جو ہے وہ الجھ رہی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ خاص طور کے اوپر اسٹرالوجی یہ کہتی ہے کہ بلڈ مون ہمیشہ دبے ہوئے جذبات کو، چھپی ہوئی سازشوں کو باہر لے آتا ہے۔ نیگیٹو طاقتوں کو جب موقع ملتا ہے تو وہ پھر کھل کے کھیلتی ہیں، اپنے کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے کرتی ہیں، اور ایسی صورت میں چیزیں بدلتی ہیں۔ 3 مارچ کے اس گرہن کے بعد دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، ایک ایک کر کے اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اکنامک سٹریس آ رہا ہے پورے گلوب کے اوپر، انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس، کرنسی، آئل، کموڈیٹیز، خاص طور پہ سونا، کسی بڑے مالیاتی ادارے کا دیوالیہ ہونا بھی اس گرہن کے اثرات میں ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ چونکہ ورگو
मटीरियल जो है वो वर्ल्ड का बुर्ज भी माना जाता है। तो ये जो ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट्स क्रैश होगी, ऑयल की प्राइसेस होंगी, सोना उतार चढ़ाव होगा, और ये जो मैंने आखिरी बात की है ये कोई आम सी बात नहीं है, कोई ना कोई बड़ा मालियाती इदारा दुनिया में दिवालिया होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, ज़राअत और कुदरती आफात वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि वर्गो ज़मीन से जुड़ा हुआ प्लेनेट है। तो ऐसी सूरत में टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई हिलजुल हो सकती है, जलजले आ सकते हैं, मिट्टी का कटाव जैसे लैंड स्लाइडिंग की बात की है मैंने, वो हो सकती है, फसलों के और खुराक के बहरान दुनिया में नज़र आ सकते हैं, कमोडिटी सुपर साइकिल आ सकता है, बहुत हालात ख़राब हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है हेल्थ के मसाइल जो है वो दुनिया में देखने को नज़र आ सकते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो मेटाबॉलिज्म या गट से रिलेटेड होगा। गट या मेटाबॉलिज्म, ये पूरी दुनिया में कोई वबा, कोई वायरस जिसका ताल्लुक गट से हो या मेटाबॉलिज्म से हो, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, अब एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जी क्या ये ब्लड मून जो है वो जंगों को भड़काएगा? तो मैंने अर्ज़ किया कि ब्लड मून जो है उसमें इस वक्त जो इम्पैक्ट है वो मार्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और मार्स ग्रीक मिथ में खूनरेज़ी का, जंग का देवता है। ऐसी सूरत में पूरे ग्लोब के ऊपर जो है वो रियासतों के जो बेसिक सतून हैं उनके दरमियान टकराव हो सकता है। सिविलियन, आर्मीज़ और मैनेजमेंट, हुकूमतें, इस्टेब्लिशमेंट्स और ब्यूरोक्रेसी, ये आपस में उलझ सकते हैं, अदालतें आपस में उलझ सकती हैं, और ये ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऐसे हो जाएंगे दुनिया में। यानी इंटरनेशनल जितने ममालिक हैं उनके अंदर जो है वो रेस्टलेसनेस आ जाएगी। बड़े बड़े ममालिक जो इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों को लीड करने जा रहे हैं उनके अपने अंदर बहुत बड़ा दबाव आ सकता है, और बहुत सारे इलाके जो पहले ही जंग के लपेट में हैं वहाँ पर शिद्दत पसंदी आ सकती है। बहुत सारी नई जंगें भी शुरू हो सकती हैं, मौजूदा तनाज़ात भी प्रवोक हो सकते हैं, और नए तनाज़ात भी खड़े हो सकते हैं। और ऐसी सूरत में गलत फैसले जज्बातियत के तहत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है आसाब की जंग है, और ये इस वक्त जितनी कंडीशंस होती हैं ये ब्लड मून जो है वो आपके आसाब को मुश्तिल करता है, और ऐसी सूरत में फिर गलत फैसले होते हैं, और गलत फैसले जंगों की तरफ लीड करते हैं। बहुत सारे ऐसे खुफिया मुआहदे जो ग्लोबली मुल्कों के दरमियान चल रहे हैं जिनका उनकी आवाम को, उनकी चीज़ों को नहीं पता है, वो खुल के सामने आ जाएंगे, जिससे बहुत सारे मुल्कों में सफारती कशीदगियाँ बढ़ने के चांसेस हैं। अब 3 मार्च का जो ग्रहण है उसमें ख़ास तौर के ऊपर मैं मार्स के इम्पैक्ट के ऊपर जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि लग वर्गो में रहा है। वर्गो का रूलर प्लैनेट मरकरी है, और एक्वेरियस में पहले ही 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं, और उनका इम्पैक्ट बड़ा तेज़ हो गया है। तो ये जो इनका जो है प्लैनेटरी पोजीशन या प्लैनेटरी ऑर्डर जो बन रहा है वो ज़्यादातर इसके इम्पैक्ट सर्विसेज में पड़ते हैं। सर्विसेज कोई भी जो है वो ऐसी सर्विसेज जैसे असला साजी की, जैसे कोई एरोनॉटिक्स की, या ऐसी चीज़ें जो पहले से तरतीब थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले से मौजूद थी वो ख़त्म होती हुई और नई इंस्टीट्यूशंस बनते हुए नज़र आ रही हैं। और ऐसी सूरत में ज़मीन पे सरहदें और जोग्राफियाई हदूद बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस वक्त जब हम मरकरी की बात करें तो मरकरी इस वक्त रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है। ऐसी सूरत में दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट, बड़े बड़े इदारों का डाटा हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो प्रोपेगेंडाज और इंफॉर्मेशन वॉर वो अपने अरूज पे होगी। बहुत बड़े बड़े मुल्कों के बहुत बड़े बड़े जो है वो इंस्टीट्यूट्स के ऊपर साइबर अटैक्स होंगे, डाटा जो है वो चोरी हो जाएगा, डाटा लीक होगा, दुनिया में हलचल मच जाएगी उनका डाटा जब बाहर आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब चूँकि जो है वो एक तरफ ब्लड मून है, एक तरफ मार्स है जो कि 5 प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, और उसी सिचुएशन में जो है वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी उलझ सकती हैं। और इंटरनेशनल हालात में, जियो पॉलिटिक्स में 3 मार्च का ग्रहण बड़े ख़तरनाक इशारे दे रहा है। प्रॉक्सी वार्स का ख़ात्मा जो है वो करके डायरेक्ट वॉर में उतरने के इशारे जो है वो बड़े क्लियर कट नज़र आ रहे हैं। और वो ममालिक जो अभी तक एक दूसरे के कंधे पर आके बंदूकें चला रहे थे, अब वो बराह रास्त अपनी बंदूकें लेके सामने आ जाएंगे। और ख़ास तौर के ऊपर ये इम्पैक्ट ईस्टर्न यूरोप और मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इश्तियाल अंगेज़ी होगी, और ऐसी सूरत में जब वर्गो का इम्पैक्ट जो है वो ग्रहण के साथ मिलेगा और उधर से मार्स का इम्पैक्ट मिलेगा
تو گرہن کے امپیکٹس کے دوران یعنی اگلے 15 دن جو ہے گرہن کے بعد یعنی 18 مارچ جو ہے وہاں تک کم از کم، اور اس کے بعد اگلے 3-4 مہینے تک عمومی طور کے اوپر جو ہے وہ خفیہ فوجی مشن، سرجیکل سٹرائکس جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، اور کسی بڑے لیڈر کا جو ہے وہ کوئی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور کوئی بڑا لیڈر جب نشانہ بنے گا تو جنگیں بہت فلیئر اپ ہو جائیں گی۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے ممالک میں فوج اور سویلینز کے درمیان تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں فوج کے اندر گلوبلی دنیا کے بہت سارے ممالک میں فوج کے اندر بغاوت کا خطرہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، اقتدار کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بغاوت کی صورت میں فوجی حکمران تبدیل ہو سکتے ہیں، سویلین حکمران تبدیل ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں پاور بیلنس کے امپیکٹس بہت زیادہ ہوں گے۔ 3 مارچ کا گرہن خاص طور پہ ایک نئی عالمی صف بندی کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ ایسی صورت میں معیشت کا بحران جو ہے وہ بڑھے گا، نئی کرنسی جو ہے وہ ابھر کے آئے گی، یعنی ڈالر کو شدید ترین نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ورگو چونکہ جو ہے وہ اکاؤنٹنگز کا یا حساب کتاب کا برج بھی مانا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دنیا میں کوئی نیا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، جیسے جو ہے وہ پیٹرو ڈالر کی جو ہے وہ چیزیں بدل کے اس کی جگہ کوئی اور کرنسی آ سکتی ہے، یا جیسے سونا جو ہے اس کی بیس کے اوپر پرانا نظام جو پہلے سونے کا نظام تھا اسی طرح کا ہونا شروع ہو جائے۔ اور اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑی سیاست اگر ہوگی تو وہ خوراک کے اوپر، فوڈ کے اوپر اینڈ واٹر کے اوپر، پوری دنیا کی سیاست جو ہے اس کے اوپر اثر ہوگا، اور یہ خوراک اور پانی جو ہے یہ بطور ہتھیار استعمال ہوگا۔ زرعی زمینوں پہ قبضہ، اجناس کی سپلائی لائنز کو بریک کرنا، کموڈٹی سپر سائیکل بننا، اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو، جیو پالیٹکس کو بہت نقصان دے سکتا ہے۔ ایسی صورت میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ obsolete ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں جو دہائیوں سے اقتدار میں تھے، ان کے خلاف عوام اٹھ کے کھڑی ہو سکتی ہے، اور یہ گرہن جو ہے وہ ان کے زوال کا آغاز بنے گا، یعنی بگننگ آف دیئر فال بن سکتا ہے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو۔ اور اس میں بہت مشہور لیڈرز جو اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ہیں، ان کو بھی بڑے مسائل آنے والے مہینوں میں سامنے آ سکتے ہیں، جس کا آغاز جو ہے اسی گرہن کے دوران ہو جائے گا۔ اور یہ صرف ملکوں کے اوپر اس کے امپیکٹ نہیں ہوں گے، انٹرنیشنلی آپ کے دنیا میں رہنے والے عام انسانوں کے اوپر بھی اس کے گہرے اثرات ہوں گے۔ ذہنی تناؤ بڑھ سکتا ہے، بے چینی بڑھ سکتی ہے، اور ایسی صورت میں غصہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، نیند کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آ بھی جائیں گے، اور بہت سارے لوگ آپ کی زندگی سے نکل بھی جائیں گے۔ اس وقت ٹاکسک ریلیشن شپ کے امپیکٹس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے تعلقات کو محدود کریں اور صرف اپنے مخلص لوگوں کو ساتھ رکھیں۔ اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں گلوبلی جتنی بھی دنیا کی پاپولیشن ہے، اس میں بیماریاں خاص طور کے اوپر جن کا تعلق میٹابولزم اور گٹ کیئر سے ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس وقت اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کرنے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں، خاص طور پہ اپنے میٹابولزم اور گٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی بیماریاں ہیں ان کے لیے اپنی ڈائٹ بہت بہتر کریں۔ اب جو ہے آپ کو میں ایک چیز عرض کر دوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، جتنا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے قریب کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اس گرہن کا صدقہ کالے رنگ کے کپڑے کا یا گوشت کا صدقہ بن رہا ہے، ایسی صورت میں جو ہے وہ صدقہ ضرور دے دیں۔ اب صدقہ جو ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ کو آپ کی کوالٹی سے، کوانٹٹی سے، کچے پکے چھوٹے بڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گوشت جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنا ہڈی والا، بغیر ہڈی والا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کی دل اور نیت دیکھتا ہے، اللہ تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ کوئی بھی کپڑا کالے رنگ کا، سلا انسلا، شرٹ، ٹی شرٹ، رومال، دوپٹہ، کچھ بھی دے دیں۔ اور اسی طرح آپ کا جو ہے یہ گوشت بھی کچا پکا چھوٹا بڑا کوئی بھی کسی کو دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کی بھوک مٹا دیں، انشاءاللہ حالات ہو جائے گا۔ دوسرا میں نے بار بار عرض کی کہ اس وقت خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بحث مباحثے سے گریز کریں۔ مارس کی انرجی آپ سے غلط فیصلے کروا سکتی ہے، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کریں، کوئی الفاظ نہ بولیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ اس وقت ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نیگیٹو وائبریشنز جو ہیں وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں خاص طور پہ گرہن کے بعد کے 15 دن جو ہے وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ بڑھائیں، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ غسل بھی جو ہے وہ کرتے رہیں، اس سے آپ کے اندر چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اور اگر آپ اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں تو میڈیٹیشن کی طرف چلے جائیں اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں۔ اور جیسے میں نے ایک طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے، 66 دفعہ سفید کاغذ کے اوپر کالی سیاہی سے جو ہے وہ اللہ لکھ کے اس کا تصور کر کے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملانے کا، اس کی پوری ویڈیو بنا چکا ہوں، ابھی تو اس کا نہیں بتاؤں گا، وہ ضرور کر لیجیے گا۔ اس سے آپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں
بدلیں گی. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گرہن پرانی دنیا کو ختم کر کے نئی دنیا کی طرف لانے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ 1 دن میں، 10 دن میں، 10 مہینوں میں یا کچھ سالوں میں یہ چیزیں فوری نظر نہ آئیں، لیکن آپ کو آنے والے وقت میں اس بلڈ مون کے امپیکٹ دنیا میں حالات بدلنے کی صورت میں یقیناً نظر آ سکتے ہیں. اس وقت آپ جو ہے نا جتنا زیادہ اللہ سے جڑے رہ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سچائی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اتنا زیادہ کام کریں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں. پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، سے اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.